اس کو بولو یہ اپنی آنکھیں میرے اوپر سے ہٹائے ورنہ میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی، افرا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ امارا نے اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بھائی کو تم پسند آ گئی ہو؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں کسی برفانی ریچھ کو پسند آ جاتی۔ اب کی بار امارا کا کہا بے ساختہ تھا۔ بے شرم، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ نہیں، فی الحال تو میں ایک برفانی ریچھ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں اس سے بہترین اگزامپل اور کوئی بھی نہیں لگی تھی جو تم نے میرے اتنے ہینڈسم اور خوبصورت، چارمنگ، پرکشش بھائی کو ایک برفانی ریچھ سے تشبیہ دی؟ اس پر تو برفانی ریچھ کو رونا چاہیے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ افرا یہ کہہ کر وہاں پہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ امارا نے اسے مارنے کے لیے اپنی بک اٹھائی مگر پھر کچھ سوچ کر کتاب سائیڈ پہ رکھ دی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے پیار سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ امارا ایک بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی۔ پہلے اس کا باپ گاؤں کا سردار تھا اور اب سرداری اس کے بھائی کے حصے میں آئی تھی۔ قیس اپنے خاندان کا سب سے مغرور لڑکا تھا اور غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پہ دھرا رہتا، ذرا سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ پوری حویلی سر پہ اٹھا لیتا۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہے، اور نہ ہی کوئی اس کے سامنے اس وقت تک بول سکتا تھا جب تک قیس صاحب اسے پرمیشن نہ دے دے۔ امارا کو یونیورسٹی میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آج سے پہلے خانوں کی کوئی بھی عورت پڑھنے کے لیے شہر نہیں گئی تھی۔ امارا وہ واحد لڑکی تھی جس کو صرف اور صرف اپنے بھائی قیس کی وجہ سے پرمیشن ملی۔ تایا جان نے بہت واویلا مچایا مگر ان کی باتوں کو بھی خاطر میں نہ لیا گیا، اور یوں امارا صاحبہ کا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا۔ وہاں پر اس کی افرا سے دوستی ہوئی تھی جو بہت ہی چیل سی لڑکی تھی۔ اس کے پیرنٹس الگ ہو چکے تھے، اس کے بابا اور ماما دونوں نے ہی دوسری شادی کر لی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ پاکستان میں ہی رہتی تھی جبکہ اس کی ماما لندن میں رہائش پذیر تھی۔ کبھی کبھار اس کا موڈ کرتا تو ملنے کے لیے چلی جاتی۔ اپنے گھر کے عجیب و غریب ماحول سے وہ بہت زیادہ تنگ تھی۔ پھر جب امارا سے اس کی دوستی ہوئی اور یونیورسٹی کی پہلی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ امارا کی حویلی میں آئی تو اسے یہاں پر سب کچھ بہت اچھا لگا۔ پراپر فیملی سسٹم جس کے لیے وہ بچپن سے ترس رہی تھی، اور پھر دادی جان کا پیار اور ان کی الفت کے بعد تو وہ ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر سیمسٹر بریک میں امارا کے ساتھ رہنے اس کی حویلی میں ہی آتی تھی۔ ہر کسی سے اس کی بہت اچھی بنتی تھی سوائے قیس صاحب کے، جو اپنے آپ کو نہ جانے کون سی سلطنت کا شہزادہ تصور کرتے تھے۔ کبھی کبھار جب اسے بہت زیادہ غصہ آتا تو وہ اسے کوہکاف کا شہزادہ کہہ کر پکارتی۔ اس کے خیالات سے قیس بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو اس وجہ سے ڈھیل دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر مہمان تھی۔ قیس کو پتا تھا جس دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس دن وہ اس کے مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، اور وہ اسی وقت سے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ امارا نے فوراً سیمسٹر کے بعد ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس شادی کے لیے دلی طور پہ راضی نہیں تھی لیکن ابا جان کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ اس نے افرا کو شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی حویلی میں بلا لیا تھا۔ افرا کی تو جیسے لاٹری ہی نکل آئی۔ اسے گھر والوں کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ گھر والوں کو اس کی ذات میں کوئی خاص انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کے بابا جان تو اپنی دوسری بیوی کو منانے میں ہی مصروف رہتے اور سوتیلے بہن بھائیوں کی اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ سوتیلی ماں اپنے شوہر کے ساتھ ورلڈ ٹور کر کے اپنی جوانی کے سارے خواب پورے کر رہی تھی۔ مختصر یہ کہ افرا کی ذات کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اپنے لیے جیے گی، کسی کی باتوں کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ یہاں پر آج اسے 3را دن تھا اور تیسرے ہی دن وہ قیس صاحب کی نظروں سے خائف ہو گئی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی قیس صاحب بوتل کے جن کی طرح وہاں پر پہنچ جاتے، اور جس انداز میں وہ افرا کو گھورتے تھے کبھی کبھار تو وہ شرم سے پاگل ہو جاتی اور کبھی کبھار اس کا دل کرتا
کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ 2-3 بار اس نے امارا کو بھی شکایت لگائی، لیکن امارا مذاق میں ٹال دیتی کہ مجھے لگتا ہے قیس صاحب پہلے ہی نظر میں تم سے پیار کرنے لگے ہیں۔ شام کا وقت تھا، افرا باہر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی جب قیس اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ کالی رنگ کی شال چوڑے کاندھوں پر ڈالے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ مغرور شہزادہ افرا کی دھڑکنوں کو بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کے رہ گئی۔ جذبات اچانک ہی جنم لینے لگے۔ جب بھی وہ اس کے قریب جاتا اس کی حالت اسی طرح ہی غیر ہونے لگتی۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں فیلنگز رکھتی تھی، مگر اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے لڑکی۔ میرا نام افرا ہے، اس نے قیس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس دشمن جاں کے ماتھے پر بل پڑ کے، اور اس کے ساتھ ہی افرا کی شامت آ گئی۔ مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں پسند نہیں۔ آپ کے سارے اصول آپ کی حویلی کی عورتوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور میں آپ کی حویلی کی عورت نہیں ہوں۔ میں باہر سے آنے والی عورت ہوں، جو کہ یہاں پر صرف چند دن کی مہمان ہے۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے اصولوں سے دور رکھیں، کیونکہ مجھے ان میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ قیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ قیس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ جب تک تم اس حویلی کی چار دیواری کے اندر موجود ہو، تب تک تم اس حویلی کی عورتوں میں ہی شمار ہوگی۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور ہاں، میں یہاں پر تمہارے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ دوبارہ تم مجھے مردان خانے کے آس پاس بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو سزائیں باقی عورتوں کے لیے تجویز کی گئی ہیں، تمہیں بھی وہی سزا ملے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈر جاؤں گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ قیس نے اس کے بازو کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتا ہوا بے ساختہ ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا، لیکن افرا صاحبہ تو جیسے اپنی جگہ پہ ہی جم گئی۔ قیس کا لفظ اس کے لیے جان لیوا تھا، اور پھر جس انداز میں وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دیکھ رہا تھا، اسے شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ میرے ساتھ زبان درازی مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یا اللہ، کیا چیز ہے یہ، اور اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی۔ اچانک ہی اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے وہیں پر ہی اچھلتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پانی تو سر کے اوپر سے گزر گیا تھا اور شکاری بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بدتمیز انسان کہیں کا۔ میں جب DSP بن جاؤں گی تو سب سے پہلے اسی کے اوپر جھوٹے کیس کر کے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گی۔ ارے اس پر تو جھوٹے کیس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا یہ برفانی ریچھ۔ وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ قیس جو کہ کچھ یاد آنے پر پلٹا تھا، اس کی باتیں سن کر غصے سے اپنا سر جھٹک کے رہ گیا۔ لگتا ہے شیطان لڑکی، اب تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہارے یہ پر کاٹ دوں گا۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ حویلی کے اندر چلی گئی، لیکن اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر دادی جان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قیس اسی کا ہی پوچھتے ہوئے غصے سے لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا ہے دادی جان؟ آپ کا وہ کھڑوس پوتا پھر سے مجھ سے ٹکرا گیا۔ یہ جو ہر وقت الائچی چباتے رہتے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ کسی دن ٹافی وغیرہ بھی کھا لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کی کڑواہٹ کسی حد تک کم ہو جائے۔ ارے ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ مجھے کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ مردان خانے کے قریب گئی تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ تو بتاؤ اس میں غلط بات کیا ہے؟ وہ مجھے یہ بات پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، اس نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے منمناتے ہوئے کہا۔
اس کا بات کرنے کا انداز ہی یہی ہے۔ تم زیادہ سیریس نہیں لیا کرو اور نہ ہی اپنے سر پر سوار کیا کرو۔ سیریس نہیں لوں گی تو وہ سیریس ہو جائیں گے۔ جس معصومیت سے اس نے کہا، دادی جان کا کہا پھر سے بلند ہوا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا پیارا بچہ۔ اس وقت ان کے دل میں شدت سے ایک خواہش نے جنم لیا، مگر وہ اس وقت تک اپنی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی تھی جب تک کہ انہیں اپنے پوتے کی طرف سے اجازت نہ مل جاتی۔ آفٹر آل وہ سردار صاحب بھی تھے۔ امارا کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ اس کا تو کمرے سے نکلنا ہی بند ہو گیا تھا۔ حویلی کے سارے کام محترمہ افرا صاحبہ ہی بڑھ چڑھ کے کر رہی تھیں۔ وہ ہر معاملے میں گھسی ہوئی ہوتی تھی۔ حویلی کی سب عورتیں اسے پسند کرتی تھیں، کسی کو بھی اسے خار نہیں تھی۔ تائی جان کی زبان تو اسے بیٹا کہتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حویلی کے سب بیٹے ہی شادی شدہ تھے اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کی منگنیاں ہو چکی تھیں، اور سردار صاحب بھی تو تائی جان کی بیٹی کے منگیتر صاحب تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی منگیتر صاحبہ کو گھرداری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا صرف ایک ہی کام تھا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر ڈھیر سارے ناولز پڑھنا۔ اسے تو اپنا منگیتر بھی زہر لگتا تھا۔ کئی بار تو وہ تائی جان کو صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ میں سالار سکندر جیسے کسی شخص سے شادی کروں گی، مجھے قیس صاحب سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی اماں بدلے میں اسے مار دیتی یا پھر ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اس رات انہیں دلہے کے گھر کچھ تحائف لے کر جانا تھا۔ تائی کی طبیعت خراب تھی جبکہ باقی عورتیں بھی کاموں میں مصروف تھیں، تو فیصلہ کیا گیا کہ افرا صاحبہ قیس صاحب کے ساتھ تحائف دینے کے لیے جائیں گی۔ کافی دیر تک وہ پورچ میں ہی کھڑی رہی، جبکہ وہ دروازے میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا یا پھر یہاں پر ریڈ کارپٹ بچھانا پڑے گا جو میڈم صاحبہ ماڈلنگ کرتے ہوئے یہاں پر آئیں گی؟ وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی چلاتے ہوئے بولی، یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جلدی سے آئیں، گاڑی نکالیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں جھنجھلاتے ہوئے بولی تو وہ بل کھا کے رہ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ پہاڑی کے اوپر کون سی گاڑی جاتی ہے؟ اگر تم نے کوئی ایجاد کر دی ہے تو وہ لے کر آ جاؤ، میرے پاس تو ایسی ویسی کوئی گاڑی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ دادی جان ٹھیک کہتی تھی، وہ اپنے دماغ کا استعمال کم کرتی تھی، اسی وجہ سے ہی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگر کسی دن وہ پراپر طریقے سے اپنے دماغ کا استعمال کرتی تو شاید اس کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ ابھی بھی اس نے ہیلز پہنی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے صرف تحائف نہیں دینے تھے، بلکہ وہاں پر ایک چھوٹا سا یونٹ بھی ہو رہا تھا جو دلہے کے رسم و رواج کے مطابق تھا۔ وہ اسی کے لیے ہی تیار ہوئی تھی۔ جلدی کرو۔ قیس نے جب اسے ٹھمک ٹھمک کر چلتے ہوئے دیکھا تو غصے سے دھاڑا، 2 منٹ رک جائے، مجھ سے تیز چلنے نہیں ہو رہا، میرا پاؤں۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ چیخ کی آواز سن کر قیس تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ قیس کی نظر جب اس کے پاؤں میں لگی چینج کی ہیل پہ پڑی تو اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی۔ کس گدھے نے تمہیں ہیل پہننے کا مشورہ دیا تھا؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز تھوڑا آہستہ آواز میں بات کریں، میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ادھر دکھاؤ پاؤں۔ خبردار جو آپ نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا، مجھے تم غصہ دلا رہی ہو اور آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ پہلے آپ موٹی موٹی آنکھیں تھوڑی سی بند کریں۔ قیس کی آنکھیں بہت چھوٹی تھیں اور وہ اس کی آنکھوں پر طنز کر رہی تھی۔ کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی اگر اسی طرح سے ہی تمہاری حرکتیں چلتی رہی تو۔ زبردستی اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ گراتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں آپ کو چین سے زندگی گزارنے کی اجازت دوں گی تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ میری آتما بھٹکتے بھٹکتے آپ تک ضرور پہنچے گی، اور پھر جب تک اپنی کینچی جیسی زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ دوں گا۔ اب کی بار وہ چپ ہو گئی۔
آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اگلے پل اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی کیس نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا پاؤں جھٹک دیا۔ پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مونچھ بھی غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کی چیخ ابھی تک جاری تھی۔ کیس نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ کیس نے بے اختیار اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے لمس کو اپنے کانوں پر محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بے چین ہونے لگی۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ کیس اس سے دور ہو گیا۔ اٹھو، میں یہ ہیلز پہن کر کیسے چلوں گی؟ میرے جوتے پہن لو۔ پھر آپ کیسے چلیں گے؟ تمہاری ہیلز پہن لوں گا۔ کیا آپ کو واقعی ہیلز پہننا آتا ہے؟ آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکی، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اگر تم نے یہ جوتے پہننے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے پاؤں توڑوانے کا ارادہ ہے تو میں اپنی پیشکش واپس لے رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو مذاق میں لے رہی تھی۔ جلدی سے اس کے جوتے پہنے، لیکن پاؤں بار بار جوتوں سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ کیسے اس پتھریلے راستے پر پیدل ہی چل رہا تھا۔ وہاں پر پہنچتے پہنچتے اس کے پاؤں کا حشر خراب ہو گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر کیس نے اس کی ہیلز افرا کے قدموں میں رکھی۔ اس نے ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر کیس کے کاندھے پہ رکھا اور اپنے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے مدد لے رہی تھی۔ اگر آپ کا کام مکمل ہو گیا ہو تو آپ اپنا یہ ہاتھ ہٹا سکتی ہیں۔ کسی اور نے دیکھ لیا تو خواہ میں شک کرے گا۔ میں ایک عدد منگیتر بھی رکھتا ہوں۔ اسے بہت کچھ باور کرواتا ہوا وہ اس کی دل کی دھڑکنوں کی رفتار سست کر گیا۔ اچانک ہی افرا کا موڈ خراب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے کیس کی بات بری لگی، حالانکہ اس میں برائی بھی نہیں تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکا کر معذرت کی۔ وہاں پہ بھی اس کا موڈ خراب رہا اور یہ بات کیس نے بھی شدت سے نوٹ کی۔ واپسی پر افرا نے وہاں پر ہی ایک لڑکی سے فلیٹ چپلز لے لی۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ پھر سے قربانی دینی پڑے گی۔ افرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیس پرسوچ نظروں سے کافی دیر تک اس کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا رہا اور پھر کندھے اچکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ بہن کی شادی تھی، ہزاروں کام سر پر پڑے تھے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کی فضول حرکتوں کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو زحمت دیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نہیں مل سکتی، امارا نے چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف موجود شہریار کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تمہیں یہ بات واضح کر رہا ہوں، اگر تم مجھ سے آخری بار ملنے کے لیے نہیں آئے تو میں تمہارے پورے خاندان کو آگ لگا دوں گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، امارا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، دل بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اب سوال اس کے بھائی اور باپ کی عزت کا تھا، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی اور باپ کی عزت کے لیے اس نے اپنی محبت کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شہریار وہ اسے کسی بھی قیمت پر آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ امارا سے عشق کرتا تھا، وہ کیسے اس عورت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ صرف ایک بار امارا، صرف ایک بار، وعدہ کرتا ہوں، اس کے بعد تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر امارا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ افرا کمرے کے دروازے میں ہی کھڑی تھی، اس نے اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ امارا نے اسے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس انسان سے محبت کیوں کی، جبکہ میں جانتی بھی تھی کہ میرے خاندان والے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ شہریار امارا کا یونیورسٹی فیلو تھا، پہلے سیمسٹر سے ہی وہ اسے پسند کرتا تھا۔ دوسرے سیمسٹر میں اس نے امارا کو پرپوز کر دیا۔ امارا بھی اس مقناطیسی شخصیت والے شخص سے بات کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ کب اسے شہریار سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ افرا ان دونوں کی محبت کی واحد گواہ تھی، اور ابھی جب اسے امارا کی کسی اور سے شادی کی خبر ملی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔
کہ وہ کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہر حال میں اپنی دوست کا ساتھ دینا تھا۔ امارا کا جو بھی فیصلہ تھا، افرا نے اس میں اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا تھا، اور ابھی بھی امارا جو کچھ چاہتی تھی افرا اس کے لیے وہی کر رہی تھی۔ میں اس سے آخری بار ملنے کے لیے جا رہی ہوں، ایسا مت کرو، مجھے اس انسان سے اچھی وائب نہیں آ رہی، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ افرا نے اس کے چہرے کے پیالے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اسے آخری بار مل لوں، ورنہ میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہریار نے امارا کے لیے رشتہ لانے سے انکار کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنے پیرنٹس کو لے کر ان خانوں کی حویلی میں بھی آیا تھا، لیکن خانوں کی روایات میں یہ شامل نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور خاندان میں بیاہ دیتے۔ چودھری صاحب کے خاندان کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے سمجھا بھی دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری بیٹی سے دور رکھیے گا، اگر بعد میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کا بیٹا ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ چودھری شمس تو بہت ہی غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے شہریار کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ اب اگر تم نے کوئی بھی فضول حرکت کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، بلکہ میں تو تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہو جاؤں گا۔ شہریار کو فی الحال کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو بس اپنی محبت کی فکر تھی۔ اس رات بھی افرا نے امارا کو یہی کہا، جو تمہارے دل میں ہے تم وہی کرو، اور اگر مجھ سے مشورہ لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گی، شہریار سے دور ہو جاؤ۔ آگ دونوں طرف لگی ہوئی تھی، شہریار سے دوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے شہریار سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران افرا نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ دوسری طرف افرا کا ہر روز ہی کسی نہ کسی معاملے پر قیس خان سے ٹاکرا ہو جاتا۔ اس دن بھی وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ افرا کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اپنے ہی بیان میں اتنی کھوئی ہوئی تھی۔ قیس نے جب اس کے ہاتھوں سے پائپ لیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور خالی خالی نظروں سے قیس کو دیکھنے لگی۔ یہاں پر آپ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیں، اپنا دل کھونے کے لیے نہیں۔ یہ سن کر وہ چونکی تھی اور اس بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ قیس اس کی جگہ کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ افرا نے اس کے ہاتھوں سے پائپ لینا چاہا تو قیس نے اپنا ہاتھ اونچا کر لیا۔ بونی، اپنے لیے بونی کا لقب سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار جو آپ نے مجھے بونی کہا، میری ہائٹ 5 فٹ اور 4 انچ ہے، یہ ایک آئیڈیل ہائٹ ہے، لیکن آئیڈیل ہائٹ ہونے کے باوجود بھی تم مجھ سے یہ پائپ نہیں چھین سکتی ہو۔ قیس کو اب اس سے نوک جھونک کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ افرا تھوڑی دیر تک تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتی رہی۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ٹھٹکا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ افرا اب گاؤں کے سردار کو گدگدی کر رہی تھی، جبکہ پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بالکنی میں کھڑی ماریا کو نہ دیکھ سکا، جو سردار قیس خان کی منگیتر تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے منگیتر سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی جلنے لگی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی، آخر اس شہری لڑکی کی اتنی ہمت۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں تھا، جبکہ اس کے کپڑے بھی شکنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ افرا نے اسے دیکھا تو محتاط ہو گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر پائپ اٹھا لیا۔ قیس کی نظر جب اپنی منگیتر پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دوپٹہ کہاں پر ہے تمہارا؟ اس سے پہلے کہ وہ قیس سے کوئی سوال کرتی، قیس نے الٹا اس سے سوال کر لیا۔ وہ میں سر پر لینے ہی لگی تھی، اسی لیے تم سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا گھر والوں کے بیچ میں جا کر بیٹھا کرو تاکہ مینرز سیکھ لو۔ تمہیں تو فضول کے ناولز پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ماریا کو اتنا غم اس کی باتوں پر نہیں ہو رہا تھا جتنا غم اس چیز پہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے اسی شہری لڑکی کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ دوپٹہ تو افرا کے سر پہ بھی موجود نہیں تھا اور اس کے کپڑے بھی عجیب تھے۔ فی الحال اس نے ٹراؤزر کے اوپر اوور سائز ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر اس نے ایک ہوڈی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا جسم تو چھپا ہوا تھا، لیکن اس طرح کا لباس حویلی میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔
اپنے کپڑوں کا کیا حشر بنایا ہوا ہے تم نے؟ جاؤ جا کر کمرے میں اپنا حلیہ درست کرو۔ مگر مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ جب اپنا حلیہ درست کر کے آؤ گی تب ہی میں تم سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ یار پلیز ان کی باتوں کو سیریس نہ لو۔ افرا نے ماریا کے پاس جا کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، کیونکہ کیس کی باتیں سن کر وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، ناگن کہیں کی۔ اپنے لیے ناگن کا لقب سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ اسے ناگن کہہ کر پکار رہی تھی؟ آج کل وہ ویسے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر اداس ہونے لگی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور پھر مہندی کی رات بھی آ گئی۔ مہندی کی رات ہی دادی جان نے ایک اور اعلان کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ کیس کی منگنی افرا سے کر دیں گی اور ماریا کی منگنی سلمان سے کر دیں گی، کیونکہ وہ بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ ماریا کو کیس پسند نہیں ہے۔ لیکن پھر جب اس کے کمرے میں جا کر انہوں نے اس بارے میں اس سے بات کی، ماریا تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنا منگیتر اسے دے دوں گی؟ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ لیکن بیٹا تم نے ہی تو کہا تھا، اور ابھی میں خود ہی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے کیس خان سے ہی شادی کرنی ہے۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور قسمت شاید ان میں سے کسی پر بھی مہربان نہیں تھی۔ رات کے جب افرا کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کا دھیان سب سے پہلے امارا کی طرف گیا، جو رات کے اندھیرے میں ہی شہریار سے ملنے کے لیے گئی تھی، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے اس کے دل میں آیا کہ وہ جا کر کیس کو اس بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر ڈر گئی اس سے امارا کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر یہ بات خاندان میں پھیل گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پوری رات ہی وہ اپنی دوست کا انتظار کرتی رہی۔ وہ رات اس نے کانٹوں پر لیٹ کر گزاری، اور پھر صبح یہ بات پوری حویلی میں پھیل گئی، اور یہ بات نشر کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ماریا ہی تھی۔ اسے تو جیسے افرا کی ذات کی دھجیاں اڑانے کا موقع مل گیا تھا۔ پہلے وہ امارا کی ماں کے کانوں میں گھسی یہ بات کرتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ افرا کی شے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے اس لڑکی نے ہی امارا کی دوستی اس شہری لڑکے سے کروائی ہوگی، اور پھر اس لڑکی نے اسے یہاں سے بھگایا ہوگا، ورنہ ہماری امارا تو بہت ہی معصوم تھی۔ افرا کو قید کر لیا گیا تھا، اسے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ افرا بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بعد میں کیس شہریار کے گھر پہ بھی گیا تھا۔ وہ اپنے گھر پہ ہی موجود تھا، بلکہ وہ اس بارے میں سن کر مزید پریشان ہو گیا، اور پھر جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے اس سے افرا کی زندگی مزید تنگ ہونے والی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے افرا کے ذریعے امارا سے رابطہ کیا تھا، تب ہم دونوں نے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں اسے بھگانے کے بارے میں اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا، اور ابھی میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ کیس نے اپنے آدمی ہر جگہ چھوڑ دیے، مگر اس کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ اور دوسری طرف حویلی میں اس خبر کو سننے کے بعد بھونچال آ گیا۔ تائی جان جو کہ پہلے ہی افرا کو بیٹا بیٹا کہتی نہ تھکتی تھی، اب وہ اس کی چوٹی اپنے ہاتھوں میں پکڑے بے دردی سے اس سے مار رہی تھی۔ افرا اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر ان ظالم لوگوں کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ حویلی کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور کیس لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے جاوید صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ کیس اور افرا کا نکاح کروا دیں گے، تاکہ بعد میں اچھے طریقے سے کیس اس سے سچائی نکلوا سکے۔ افرا نے یہ سنا تو اس کی جان اس کے قدموں سے نکلنے لگی۔ ماریا نے بھی واویلا مچایا تھا، مگر حویلی والوں نے اسے چپ کروا دیا اور اسے تسلی دی، فکر مت کرو، یہ شادی صرف تھوڑے عرصے تک رہے گی۔ جیسے ہی کیس کا مقصد پورا ہوگا وہ اسے طلاق دے دے گا۔ افرا نے انکار کیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ وہ بابا جو کہ اس پر اپنی جان دینے کے دعوے کرتے تھے، جب کیس کے گھر والوں نے انہیں افرا کی آدھی جھوٹی اور آدھی سچی حرکت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے افرا کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیا۔ ماں تو پہلے ہی اس سے رابطے میں نہیں تھی۔
وہ تو اس وقت افریقہ کے کسی جزیرے میں موجود اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون منا رہی تھی، یعنی اس کی مدد کے لیے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یوں افرا کا اس جلاد کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو دیکھ کر کسی زمانے میں اس کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھی، اور آج اس کا نام جب افرا کے کانوں میں گونجا تو اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی نظر آئے۔ یا اللہ، پلیز مجھے اس انسان سے بچا لیجئے، مجھے اس انسان کے پاس نہیں جانا، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس وقت اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اسے باقاعدہ دلہن بنایا گیا۔ آج امارا کی بارات آنی تھی، لیکن آج اس کے بارات نکلی تو گاؤں والے بھی حیران رہ گئے۔ کچھ کو تو یہ بات پتہ تھی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام اس کا تذکرہ کر سکتے، کیونکہ جس لڑکی سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی وہ خانوں کی اولاد تھی، اور خانوں کے بارے میں بات کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو آواز دینا، جبکہ سب کو ہی اپنی زندگی بہت پیاری تھی۔ نکاح کے بعد وہ پھر سے لاؤنج میں آئی۔ تائی جان اسے مارنے کے لیے اس طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کیس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں پہ رکنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سب لوگ کان کھول کر سن لیں، یہ میری بیوی ہے، اور خبردار جو کسی نے اسے میری اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا یا اس کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش کی، اور اگر کسی نے یہ جرت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے اسے کیوں نکاح کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کا حسن دیکھ کر تم پگھل گئے ہو؟ ماریا ٹھیک کہہ رہی تھی، تم تو پہلے ہی اس کی محبت میں پاگل ہو رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میرے کردار پر وار کرے۔ مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے پتا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ انگلی اٹھا کر وہاں پر موجود سب شخصیات کو باور کرواتا ہوا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کا لہجہ اور رویہ دیکھ کر کافی حد تک افرا کے دل کو سکون ملا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس پر یقین کر لے، لیکن کمرے میں جاتے ہی اس نے افرا کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا اور اسے زور سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پہ گر گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ کمر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنی حویلی میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم میرے خاندان کی عورتوں کو اپنے جیسا بدکردار بنا دو۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلیز مجھ پر یقین کریں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے کاندھے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت جماتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا۔ میری بہن کہاں پر گئی ہے؟ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتا ہوا وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ میں نہیں جانتی، میرا یقین کریں، یعنی اس طرح سے تم نہیں مانو گی۔ شاید تم جیسی شہری لڑکیوں کو پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ بے دردی سے اس نے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتارا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنی ہی نظروں میں شرمندہ نہ ہو جاؤ تو مجھے صاف الفاظ میں سب کچھ بتا دو، کیونکہ آج میں تم پر کسی بھی صورت رحم نہیں کھاؤں گا۔ میں آپ کو اس بارے میں کیسے بتا سکتی ہوں جس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ بری طرح سے سسک رہی تھی، لیکن کیس کو اس کے آنسو اور اس کی باتیں سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ پلیز میرے قریب مت آئیں اور مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ کیس نے جیسے ہی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اس نے کیس کے ہاتھ کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ یہ بات اس سردار کو ناگوار گزری۔ وہ اسے نکاح کر کے اپنے پاس اپنے کمرے میں لایا تھا۔ وہ کوئی گیا گزرا نہیں تھا جب وہ اس کے ہاتھ کو اس طرح سے جھٹک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر پہ اپنے دونوں ہاتھ جماتا ہوا وہ اسے خود سے نزدیک کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ پینے لگا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی یہ بے چینی کیس کے جذبات کو مزید بہکا رہی تھی، اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس ننھی سی جان کو دن میں تارے دکھا دے گا، ابھی وہ خود اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگا تھا جب تایا جان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ اس لڑکی کے منہ سے تم نے ہر حال میں سچ گلوانا ہے۔ تمہارا نکاح اسی وجہ سے ہی کروا رہا ہوں تاکہ تم اس سے سچ بولنے پہ مجبور کر دو۔ اور اب وہ اس عورت کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنا کنٹرول کھونے لگا۔ جب وہ اس سے دور ہوا تو اس کی سانسیں بہت ہی برے طریقے سے چل رہی تھی۔ اس کے لیے تو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں،
وہ اس کی باتوں کو اور اس کی آہوں فریادوں کو نظر انداز کرتا ہوا بس اپنی من مرضی کیے جا رہا تھا۔ جب افرا نے اس کی انگلیوں کو اپنے وجود پہ چلتے ہوئے محسوس کیا تو تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پہ جھک کر وہاں پر اپنی وحشت کے نشانات بنانے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ اس پہ ذرا بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج وہ اس سے سارے حساب کتاب برابر کرے گا۔ آخر آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے میری باتوں پر یقین کریں۔ مجھے تم جیسی فریبی عورت کی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں نے تمہاری کالز کی ریکارڈنگ سنی تھی جس میں تم شہریار کو میری بہن سے ملنے کے مشورے دے رہی تھی اور اسے جگہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس سب کے بعد میں کیا سوچ کر تم پر یقین کروں؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ خوف سے اپنی آنکھیں میچ کے رہ گئی۔ اور اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ گی کہ وہ کہاں پر گئی ہے، کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے پھر سے یہی کہا تھا۔ یعنی اب تمہارے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے افرا کی شرٹ کی ڈوری کھولی اور اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کیا۔ شرم اور پریشانی سے اس کا حال برا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم کے خد و خال کیس کے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ ان کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہوش و حواس اور اپنا کنٹرول کھونے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھک گیا۔ افرا کی سسکی بے ساختہ بلند ہوئی۔ اس نے اس دشمنے جاں کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا۔ اس نے ہلکا سا کھینچا، جبکہ وہ اس کی سسکیوں کو سنتا ہوا اور بے قابو ہونے لگا۔ اس وقت وہ اس پہ سایہ فگن تھا۔ میں آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوں جو مجھے پتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گی، پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ افرا نے اپنی پگھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنا اسے پتا ہے وہ اتنا بتا دے گی۔ یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اس رات شہریار سے ہی ملنے کے لیے گئی تھی اور تم نے اس میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں، میں نے اس کا ساتھ دیا تھا کیونکہ میں دوستی کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ اور اب وہ کہاں پر ہے میں نہیں جانتی ہوں، پلیز۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے سینے میں منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے کمبل کی مدد سے خود کو چھپایا ہوا تھا، جبکہ اس دشمنے جاں کی انگلیاں اس کی کمر پہ چل رہی تھیں۔ آپ پلیز یہ سب کچھ نہ کریں، پلیز مجھے بہکانے کی کوشش مت کریں۔ جتنی معصومیت سے اس نے کہا تھا، کیس بس اس کے چہرے کو دیکھ کے رہ گیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ ہمارے خاندان کی عورتوں کو پرائے خاندان میں شادی کرنے کی اجازت نہیں، پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا چھوٹی لڑکی؟ کیوں تم نے اپنی ذات پہ ظلم کرنے کا فیصلہ کیا؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھوں سے پکڑ کر بلند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تم پہ ظلم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تمہارا یہ حسن یہ مجھے مدہوش کر رہا ہے، یہ مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤں تو چلو مجھے خوش کرو۔ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا، جسے محسوس کر کے اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امارا کہاں پر ہے؟ جس قدر تیزی سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، وہ بس اس کے چہرے کو گھور کے رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کی زبان گنگ رہ گئی تھی۔ فی الحال اس بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کہاں پر ہے، اسی وجہ سے آپ ایک دم سے ریلیکس ہو گئے۔ زیادہ دماغ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر دماغ چلانا چاہیے تھا وہاں پر تو تم دماغ سے پیدل بن گئی، اور اب جب میری باری آئی تو یہ چالاکیاں کر رہی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ مدہوشی بھرے عمل میں اس کے سینے کو گھوٹتا ہوا وہ اس کی جوانی کو سراہتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کو ہٹاؤ، یہ ہمارے درمیان دیوار بن رہا ہے۔ اس نے کمبل کو کھینچ کر پیچھے کی طرف ہٹایا تو وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے آپ مجھے سب سچ بتائیں، اس کے بعد میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی حرکتوں کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اور اگر میں تمہیں سچ بتانے سے انکار کر دوں تو تم کیا کرو گی؟ تو پھر میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی، لیکن میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تم سے زبردستی اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔
لیکن آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسے آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ جو سکون میرے پاس ہے اور میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ آپ خود سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ اس کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ جائے گی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، سب کچھ جاننے کے لیے تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ بات یہیں پر شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے میں نے تمہیں کہا تھا تو تمہارا فرض بنتا ہے اپنے شوہر کی بات مانو، ورنہ گنہگار ٹھہرائی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا، اس میں مگن ہونے لگا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے خوبصورت گردن کو رہائی بخشنے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا اور ایک بار پھر سے اس کو پیار سے پینے لگا، جبکہ وہ بری طرح سے بے چین ہو کر اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی اور کبھی اس کے سینے پہ زور زور سے ناخن مارنے لگتی۔ کیس کا پورا سینہ لال ہو چکا تھا اور اسے اپنی کمر میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب محترمہ کی باری آئی تو وہ تیزی سے بولی، مجھے نہیں کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے درد ہوگا۔ محترمہ، پچھلے 3 گھنٹوں سے میں بھی یہ درد برداشت کر رہا ہوں، وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ تو مرد ہیں، میں تو لیڈیز ہوں، تم جب اس طرح کا رویہ رکھتی ہو تو میں مزید بے چین ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے اوپر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ وہ پھر سے بولی، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، ابھی 1 منٹ بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہاں پر اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو وہ اس سے دور ہو جاتا، کیسے اس سے اپنا حق وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وفرا مکمل طور پر اس کے نام ہو چکی تھی اور اب وہ اس کے سینے سے لگے چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی، جبکہ کیس پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے افرا کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس پر کیس کو ابھی تک غصہ تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس چھوٹی سی لڑکی پر غضب اٹھائیں گے۔ پہلے تو اس نے تائی جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے پر لگائے۔ صبح جب افرا سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور رات کے واقعات کے بارے میں سوچتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے بیڈ کی چادر اپنے ساتھ لپیٹ لی، کیونکہ ابھی بھی وہ نارمل حلیے میں موجود نہیں تھی۔ خود کو اچھی طرح سے لپیٹنے کے بعد جب وہ واش روم میں داخل ہوئی تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، مگر وہ واش روم میں شاور لے کر فارغ ہوا تھا اور اب اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ اس کے وجود میں صرف ایک تولیہ موجود تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ کیس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے جا لگی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تم نے پھر سے میرے جذبات کو بہکا دیا، اپنے وجود کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی۔ پلیز ابھی نہیں، میں ویسے بھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں، تقریباً 8 گھنٹے سوتی رہی ہو تم۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ دن کے 12 بج رہے ہیں۔ نہیں، وہ بے ساختہ اونچی آواز میں چلائی۔ چلانے سے ٹائم واپس نہیں آ جائے گا اور اس طرح سے چیخو مت، قریب ہی روم میں آواز جاتی ہے، کیس نے شرارتی انداز میں کہا۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیس اس سے مذاق کر رہا تھا۔ اس کا کمرہ اور واش روم ہر چیز ہی ساؤنڈ پروف تھی۔ اس پہ ڈھیر سارا پیار لٹانے کے بعد دونوں نے ہی ایک ساتھ بات لیا تو پہلے واش روم سے باہر بھاگی تھی۔ اپنے بال سکھانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارا ایک بہت ہی خاص مہمان آ رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ کون سا مہمان؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ چلو میرے ساتھ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں گئی تو سب لوگوں کی نگاہیں اس پر جا کر جم گئی۔ وہ جلدی سے کیس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں لا کر کھڑا کیا۔ کسی نے بھی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ سردار اس چھوٹی سی لڑکی کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اور پھر وہ خاص مہمان بھی آ گیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ امارا تھی۔ اس رات امارا شہریار سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ جب اسے حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے بھائی کی گاڑی کھڑی نظر آئی، اس کا دل چیخنے لگا۔ وہ کیسے اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ ایک طرف شہریار تھا جو اس کے لیے نامحرم تھا، جس کے ساتھ امارا کا صرف محبت کا ہی رشتہ تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر میں یہ رشتہ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں۔ اور دوسری طرف اس کا بھائی تھا جو اس پر اپنی جان، اپنا سب کچھ لٹاتا تھا۔
کیس جو کہ اپنی گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اپنی منگیتر ماریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے افرا سے محبت تھی اور وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سب معاملات اس کے حق میں الٹ جائیں۔ امارا نے جب کیس کو پکارا تو وہ حیرانگی سے پلٹا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو امارا؟ امارا اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بھائی، میرے پیارے بھائی، میری عزت کے محافظ، میرے جان کے ٹوٹے بھائی۔ وہ بہت ہی پیار سے اپنے بھائی کو مخاطب کر رہی تھی۔ کیس کا دل یکدم ہی موم ہو گیا۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ مجھے بتاؤ۔ امارا نے اسے ساری کہانی بتا دی کہ کیسے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ امارا نے اس وقت تو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے کزن سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے کزن سے نکاح کیا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ کیس نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے امارا کو خود جان بوجھ کر فارم ہاؤس بھیج دیا اور پھر اگلے دن اس کے گھر سے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ کیس خود بھی امارا کا نکاح اپنے کزن سے نہیں کروانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کزن کے بارے میں بہت سی ادھر ادھر کی خبریں بھی سننے کو ملی تھی جو بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اور پھر کل رات جب اس نے ساری ڈیٹیلز نکلوائیں تو پتہ چلا وہ تو ڈرگ ڈیلر ہے۔ سب سے پہلے اس نے شہریار کو سائڈ پہ کیا اور پھر اپنے کزن کو ڈرگز بیچنے کے جرم میں ملوث ہونے پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ پولیس اسے شام کے وقت پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ کیس کی پلاننگ دن کے وقت کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بارات آنے سے پہلے ہی پولیس اسے پکڑ کر لے کر چلی جائے گی۔ اس کی پلاننگ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی عزت پر آنچ آ گئی تھی، مگر اسے پتا تھا کہ اپنی بہن کی عزت کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور دوسرا بیچاری افرا اس کی تائی جان کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ ابھی تک پچھتا رہا تھا کہ اسے افرا کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کم از کم افرا کی حفاظت کے لیے اسے کسی نہ کسی کو حویلی میں ٹھہرانا چاہیے تھا، لیکن اب معاملات اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن کل رات اسے محبت سے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر اس پر اپنی الفت لٹا کر وہ ہرجانہ بھرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو چھپایا تھا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو وہاں پر موجود سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تایا جان غصے سے چیخے تھے، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بہت سے لوگوں کی دنیا برباد ہو جاتی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ کے اس فیصلے سے میری بہن کی خوشیوں پر کوئی اثر پڑا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ہر طرح سے مجھے تسلی دی۔ میں نے اس کے ہونے والے شوہر کے بارے میں آپ کو بتایا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ وہ اس پر لگے ہوئے الزامات ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے اپنی عزت سے بھی زیادہ اپنی بہن کی خوشیوں کی اور اس کی عزت کی پرواہ تھی۔ مجھے اس وقت یہی فیصلہ بہتر لگا۔ اس نے کچھ تصویریں سامنے کی طرف پھینکی، جنہیں دیکھ کر اس کے تایا جان دنگ رہ گئے، کیونکہ وہاں پر وہ دوسری عورتوں کے ساتھ کلب میں موجود تھا۔ کچھ کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہا تھا اور کچھ کی ذات میں مگن تھا۔ امارا افرا کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ افرا نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اور ماریا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ماریا کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ میں نے اس بارے میں بھی امی جان کو بتایا تھا اور ماریا کو بھی اس بارے میں کافی حد تک اندازہ ہے۔ یہ افرا کی وجہ سے صرف اور صرف ضد کر رہی تھی، اور میں کسی کی ضد کی وجہ سے اپنی زندگی کو کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ میں افرا سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تم اتنے سارے فیصلے اکیلے کیسے لے سکتے ہو؟ کیونکہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ اگر یہ فیصلے میں نہ لیتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں اپنے پوتے کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اور جہاں تک گاؤں والوں کا اور برادری والوں کا سوال تھا تو کیس جانتا تھا ان کے منہ بند کیسے کروانے ہیں۔ ماریا نے چند دنوں تک تو غم منایا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے اپنی پرانی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کی پسند کے مطابق ہی کچھ دنوں کے بعد اس کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آیا، جسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ جب بعد میں افرا کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا احساس جرم بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ افرا اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، کیونکہ دادی جان چاہتی تھی کہ ان دونوں کا پراپر طریقے سے دوبارہ سے نکاح
اور ولیمہ کروایا جائے، کیونکہ ابھی جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھے۔ ادھر افرا حویلی سے گئی اور ادھر کیس کی جان پہ بن گئی۔ اس لڑکی کے بغیر ایک لمحہ اس کے لیے 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ حویلی میں بوکھلایا بوکھلایا گھومتا رہتا، اور اگر اس لڑکی کو کال کرتا تو وہ یہ کہہ کر کال کاٹ دیتی کہ آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت گہری نیند میں ہے، اور کبھی کہتی آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت کھانا کھا رہا ہے، بعد میں بات کرے گا، اور پھر کبھی اس سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ افرا کو اب اس سے بے چین دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کیسے ہر وقت مجھ پہ روب ڈالتا رہتا تھا، کیسے مجھے تڑپاتا رہتا تھا، اب خود تڑپ رہا ہے۔ شہریار کی حقیقت بھی امارا پر آشکار ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ آدمی بھی اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ آدمی صرف لمبی لمبی چھوڑ سکتا ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو پامال نہیں کیا تھا، اور اس رات عقل مندوں والا فیصلہ لیا تھا۔ اس پر افرا بھی اس کو سراہ رہی تھی۔ امارا پھر سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ اس کی اماں ابا نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ حویلی میں سب کچھ پھر سے معمول پر آ رہا تھا، اور پھر ان دونوں کی ہی رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ افرا آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ یوں تو ان لوگوں نے پہلے ہی اپنی سہاگرات منا لی تھی، لیکن اب کیس نئے سرے سے ایکسائٹڈ تھا۔ ہم پہلے بھی یہ سب کر چکے ہیں۔ جس انداز میں وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، افرا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں کمرے میں آگے تھے۔ کیا کر چکے ہیں، ذرا مجھے بتانا؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے پریشان مت کریں، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ صرف میری محبت کا 10% تھا، 90% تو بھی باقی ہے۔ اس رات میں نے تم سے تھوڑی سی نرمی اختیار کی تھی، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، لیکن آج بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ نرمی اختیار کروں گا۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ کیس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس گئی، اور پھر اس نے خود کو اپنی مرضی سے کیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس انسان کی ہمراہی میں ہی اس کی زندگی بے تحاشا خوبصورت گزرنے والی ہے۔ والسلام۔